السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 51 تا 54 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی ترتیب و تشکیل، اس کے مقاصد، اس کے اہداف ارشاد فرمائے، اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و خالق صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیے، اور اس کے اثرات و نتائج زمین پر نازل فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے رات پیدا کی، رات کو ہم نیند کرتے ہیں، نیند اللہ نے پیدا کی، دن پیدا کیا، روشنی پیدا کی۔ یہ سارا جتنا تخلیق کا عمل ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، بے سود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوقات کے فوائد اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، انسان کے ساتھ یہ تمام چیزیں وابستہ ہیں، اور یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے ایک ایک نعمت کو بیان کر کے ارشاد فرما کر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اور کائنات اور اس کی ترتیب و تشکیل تمام مخلوقات کے لیے اور پھر انسانوں کے لیے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری تو غور و فکر ہے، سوچ و بچار ہے۔ پھر سب سے اور بڑی نعمت، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اور کائنات کی ترقی میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑا جو کردار ہے وہ انسان کا بنا دیا۔ انسان کو اپنا نمائندہ بنایا، جانشین بنایا، اور پھر انسانوں میں سے ہی اپنے ممتاز انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ ان انسانوں کو رہنمائی دیں، اللہ کی پہچان پیدا کروائیں، انسان کے دنیا کے آنے کے مقاصد بتائیں، تخلیق مقصد انسان کیا ہے، کیا ذمہ داری ہے انسان کی۔ اللہ نے اپنے بڑے ہی پیارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے پیارے پیارے اولو العزم معزز و محترم محتشم انبیاء کو، رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اسی بعثت کے متعلق اس کا مقصد جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے فی کل قریۃ، ہر بستی میں نذیراً، ایک نذیر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ہر قوم میں انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، رسول بھیجے ہیں، 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، صحف ابراہیم و موسیٰ نازل فرمائے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس دور میں بھی بھیج دیتے، لیکن ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انبیاء کی تکمیل ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد تشریف لا کر تمام انبیاء کے پروگرام، تمام انبیاء کی فلسفی آپ میں جمع ہے، آپ تتمہ ہے، اختتام ہے، اور قیامت تک آنے والے دور کے لیے جتنی بھی رہنمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، اس لیے اب ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کافروں، مشرکین، منافقین، مخالفین، یہ ایک آپ کے متضاد فلسفی رکھتے ہیں، ان کا پروگرام ہے، ان کا ایک باقاعدہ فلسفہ ہے، ان کا ایک نظریہ ہے جو ظلم کا ہے، جو اللہ کی پہچان دور کرنے کا ہے، اس میں رکاوٹیں ڈالنے کا ہے، انسانیت کی ترقی کے متضاد ہے، یہ انسانی ترقی کے مخالف ہیں، ظلم قائم کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ فلا تطع الکافرین، ایک تو ان کی فلسفی کو اختیار نہیں کرنا، ان کے نظریات کو نہیں ماننا، ان کے پراپوگنڈے میں نہیں آنا، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں رہنمائی ہے، اور رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بھی دے دی ہے۔ آپ تو لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، آپ کو رہنمائی دے کر ہمیں بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ کسی دور میں بھی مخالفین کے پراپیگنڈے میں نہیں آتے، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان سے جہاد کریں، مقابلہ کریں، جو بہت زور کا مقابلہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی حکم ہے کہ ظالمانہ طاقتوں کا مقابلہ کرو، ان سے کمپرومائز نہیں کرنا، اور مقابلہ پھر کیسا کرنا ہے؟ جہاداً کبیرا، ان سے بڑا زور سے مقابلہ کرو، سخت جہاد کرو۔ کیا مطلب؟ غالب آ جاؤ، یا شہید ہو جاؤ یا غازی بن جاؤ۔ میدان میں اترنے کے بعد بھاگنا نہیں، فرار نہیں ہے، بلکہ شہادت کے جذبے سے میدان میں اترنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے عدل کے نظام کے قیام کے لیے اور اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے آرڈر دے دیا۔ فلا تطع فعل نہیں کا صیغہ ہے، جاہد فعل امر کا صیغہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو،
آج کے دور میں بھی دشمن پہلے ڈکلیئر کرو. انسانیت کا دشمن ایک ہی ہے جو ظالم طبقہ ہے، جو حقوق سلب کرتا ہے، جو ظلم کا نظام قائم کرتا ہے، اور ظلم کے نظام کو قائم کر کے انسانوں کو غلام بناتے ہیں. وہ قومی اور بین الاقوامی انسانیت کے دشمن ہیں. ان سے مقابلہ ہے اصل میں. باقی ساری انسانیت ایک ہے، ساری انسانوں کے حقوق ایک ہیں. اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں پھر اپنی کائنات اور کائنات کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے ملے ہوئے دو دریاؤں کو چلایا. ھذا عذب فرات، ایک دریا سمندر وہ ہے جس کا پانی میٹھا ہے، اس سے ہم پیاس بجھاتے ہیں. وَھذا ملح اجاج، اور دوسرے کا پانی کڑوا ہے اور کھاری ہے. وجعل بینہما، اور ان دونوں کے درمیان اللہ رب العزت نے برزخاً پردہ بنا دیا ہے. وحجرا محجورا، اور اس کی آڑ بنا دی ہے. آج دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کا جائزہ لیں. اللہ رب العزت نے چشمے، نہریں پیدا کر دیں، دریا پیدا کر دیے جو میٹھے پانی کے چشمے ہیں. ہم ان سے پانی پیتے ہیں، خود پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں. اور ایک وہ پانی ہے جو کھاری ہیں، کڑوے ہیں، نمکین ہیں. اور اللہ نے ان کو بھی بے فائدہ نہیں کیا، ان کو بھی اللہ نے با مقصد پیدا کیا ہے. ان کے ذریعے سے اللہ اور سوسائٹی اور معاشرے اور کائنات کے اندر جو کچھ مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، وہ ختم کر دیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اس کا نسب آگے چلا دیا. وَسِحْرًا، اور سسرالی رشتے اللہ نے بنا دیے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ رب العزت آپ کا جو رب ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے عزیزو، اللہ نے سوسائٹی کی تشکیل یہاں ارشاد فرما دی. سب سے پہلے ایک انسان کی پیدائش اللہ نے کی ایک پانی کے قطرے سے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے رشتہ دار بنا دیے. ایک وہ رشتہ ہے جو نسب کا رشتہ ہے، وہ رشتے، وہ محارم رشتے، خونی رشتے جن سے نسب چلتا ہے. اور ایک وہ رشتے ہیں جو سسرالی رشتے ہیں، جو نسبتی رشتے ہیں. جیسا کہ ایک مرد کو اللہ نے پیدا کیا اور عورت کو پیدا کر دیا، اور ان کا اپنا اپنا ایک نسب ہے. لیکن وہ میاں بیوی کے رشتے سے ایک سسرالی رشتہ جنم لیتا ہے. عورت کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں مرد کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. اسی طرح مرد کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ عورت کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. اور یہ رشتے تمام کے تمام جو نسبی ہیں یا سسرالی ہیں، داماد ہیں، بڑے ہی پیارے اور متبرک رشتے ہیں. اللہ نے یہ رشتہ داریاں بنا دی. یہ رشتہ داریوں کا تعارف اللہ کیوں کروا رہے ہیں؟ معاشرے کی تشکیل اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک معاشرے اور سوسائٹی کی تشکیل کیسے ہوتی ہے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان اصول و ضوابط کی پہچان پیدا فرمائے اور ان کا احساس اور ادراک اور عملی اللہ رب العزت سسٹم بنانے کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.